نے جھانک کر دیکھا صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر خوشی کا آثار نمایاں تھے۔ اب کہہ رہے تھے کہ واقعی صحابہ کرام نے، میرے صحابہ کرام واقعی جوش کے ساتھ اسلام پر باقی ہیں، خوشی محسوس کیا افضل نے۔ اسی دن نے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ابو بکر صدیق کے بیٹے عبدالرحمن آتے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھتے ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، مسواک کو دیکھ رہے تھے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ بولنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ عبدالرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے، مانگنا چاہ رہے تھے لیکن مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بول نہیں پا رہے تھے۔ آج نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ سمجھ گئی، کہا حضور آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے سر سے کہا ہاں۔ حضرت عبدالرحمن سے مسواک لیا گیا، کیا نبی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اپنے ہاتھ میں لیا، منہ میں لیا، چبانا چاہا، چبانے کی کوشش کی، چبا نہ سکے۔ اندازہ کیجئے یہ 12 تاریخ کا دن ہے، 12 تاریخ ہے جس دن نبی کا یہ حال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک ہے، منہ میں مسواک رکھتے ہیں، چبانا چاہتے ہیں، چبا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ 12 تاریخ کا دن ہے۔ ادھر آج ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان بنگلہ دیش کے اندر 12 تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ادھر دیکھیے نبی کا کیا حال ہے، نبی کتنے کمزور، کتنے نحیف ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کیا حالت ہے، اتنے کمزور ہے کہ مسواک چبا نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ مسواک چبا نہیں رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا، اپنے منہ کے اندر لیا، اپنے دانت سے چبایا، کوچی بنائی، کوچی بنانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچی سے، مسواک سے جتنا چاہا مسواک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے، ترمذی کی حدیث ہے، آخری دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری موت کے جو سکرات ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہے، اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ آپ کے سامنے ایک پیالہ تھا، پیالے پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ رکھتے تھے، اپنے چہرے کو پوچھتے تھے۔ اندازہ کیجئے اتنی تکلیف ہے، فرمایا تھے اب بات ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، واقعی موت کی تکلیف کی سختیاں ہیں، موت کی تکلیفیں ہیں۔ کہہ رہے تھے، بار بار جو ہے اپنے چہرے کو پوچھ رہے تھے۔ یہ انداز، یہ آخری ایام ہے۔ حضرت فرماتی ہے کہ ان من نعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ بہت سے احسان کیا ہے، اس میں احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری ایام میں، آخری وقت میں میرے لعاب کو نبی کے لعاب سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان یہ کیا کہ نبی کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میرے باری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا انتقال ہوا اس حالت میں کہ نبی کا سر میرے ٹھنڈی میرے سینے کے بیچ میں تھا۔ اللہ کا یہ انعام تھا۔ اندازہ کیجئے یہ وہاں یہ عالم ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رو پڑی، رو پڑی۔ اندازہ کیجئے فاطمہ رو رہی ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں، عائشہ رو رہی ہیں، نبی کی بیویاں رو رہی ہیں، نبی کے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اس تاریخ کو ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جشن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، بریانیاں بنتی ہیں، پلاؤ بنتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ کیسی نبی سے محبت ہے، کیسا نبی سے کیسی الفت ہے، نبی سے کیسا پریم ہے، کیسی الفت ہے کہ اس دن نبی کی بیوی، نبی کے گھر کا یہ معاملہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں رو رہی ہیں، نبی کی بیویاں رو رہی ہیں، نبی کے صحابہ کرام جو ہے غم سے بالکل بے تاب ہیں، اتنی بے تاب ہیں۔ تو من نے کہا تھا کہ جو
یہ کہے گا کہ محمد مر گئے اور سر کاٹ دوں گا. نبی کے غم میں کی حالت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ میں سب سے تاریخ دن تھا, وہ دن ہے تو ادا کیجئے اس دن صحابہ کرام کا یہ حال ہے. حضرت فاطمہ صاحب کچھ کان میں کہا, فاطمہ رو پڑی, پھر دوبارہ کچھ کان میں کہا, فاطمہ ہنس پڑی. بعد میں جو پوچھا گیا کہ اے فاطمہ کیا معاملہ ہے, پہلی بار رو پڑی تھی, دوبارہ ہنس پڑی تھی, معاملہ کیا ہے؟ کہا پہلی بار پہلے میں نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی اس بیماری میں میں چل بسوں گا, میں انتقال ہو جائے گا, میں انتقال ہو جائے گا. اس سے بلکہ میں کہوں تو 7 دن پہلے کی بات ہے, وسلم نے جو ہے تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے, کیا چاہے تو دنیا کی زندگی کو پسند کرے یا بھی مرنے کے بعد زندگی کو پسند کرے, لیکن اس آدمی نے مرنے والے کو زندگی کو ترجیح دیا ہے. تو اس پر حضرت بکر رونے لگے. لوگوں نے کہا یہ بڈھے کو تو کیا ہو گیا ہے؟ نہیں مانا ہے کہ ایک آدمی کو اختیار دیا گیا ہے, یہ بڈھا رو رہا ہے. بعد لوگ کہتے ہیں کہ بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس آدمی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. بعد تب ہم سمجھ آیا کہ واقعی ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ ذہین انسان تھے. تو فوراً سمجھ گئے میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہا تھا کہ اے فاطمہ میں دنیا کو خیر بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے مجھے بلایا ہے, اس مرض میں انتقال ہو جائے گا. اس پہ فرماتی ہیں کہ میں رو پڑی تھی. دوسری بات تھا کہ اے فاطمہ میرے پاس سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا تو ہی ہوگی, سب سے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. اس میں ہنس پڑی تھی. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بالکل آخری ایام ہے. اسی دن میں آپ نصیحت کرتے کہتے ہیں, آپ تمام 3 نصیحت کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ اے لوگو الصلاۃ وامر ایمانکم, اے میرے صحابہ کرام آخری ایام ہے, زندگی کا آخری دن ہے, یہ آپ کے آخری بول ہیں. فرماتے ہیں الصلاۃ, اے لوگوں نماز خیال رکھنا, اے لوگوں نماز پڑھنا. یہ آخری نصیحت ہے نبی کی. اگر آپ نصیحت نہ کر سکے تھے آخری نصیحت میں رہے الصلاۃ, اے لوگوں نماز پڑھنا. لیکن اس امت کا کیا حال ہے, امت کا میں سے 90% ایسے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں مسلمان ہیں, کہ نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ, اے لوگوں نماز پڑھنا. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے ماتحت تو خیال رکھنا, تمہارے جو زیر دست ہیں, جو نوکر چاکر ہیں, جو غلام ہیں, تو خیال رکھنا. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سکرات. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, آپ اپنی نگاہ اونچی کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کو خیر بات کہہ جاتے ہیں, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, دنیا کو چھوڑ چلے جاتے ہیں. اندازہ کیجئے وہ دن مدینہ کی تاریخ میں کتنا بدترین دن رہا ہوگا. اندازہ کیجئے صحابہ کرام کو معلوم ہوا, صحابہ کرام جو جہاں ہے, جہاں خبر ملی وہیں رو رہا ہے. کوئی سے اس چوک پہ, کچھ سرائے پہ, جو جہاں ہے وہیں بیٹھ کے رو رہے ہیں. کیوں نہ روئیں, کیونکہ نبی اعظم پورے کا سب سے عظیم انسان پیدا ہوگا, اتنا عظیم انسان دنیا سے جا رہا ہے. وہ جو لوگوں کو راستہ دکھایا کرتا تھا سیدھے راہ کو, وہ جو بتاتا تھا کیا صحیح کیا غلط ہے, وہی جا رہا ہے. اس کے نائے کہ کتنا غم ہوگا. ہمارا بیٹا مر جاتا ہے ہم روتے ہیں, نبی تو بیٹا سے 1000 گنا اعلیٰ افضل تھے. ان کے موت پر صحابہ کے ہم کیوں نہ روتے. ابو صدیق جو ہے اپنے جو ہے کہیں باہر تھے, اپنے گھر پہ تھے, خبر ہوئی فوراً آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا, چہرہ کھولا. چہرہ کھولنے کے بعد